والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بشير ونذير وعلى آله الذين نزلت في شانهم آية التطهير وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الكبير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى في مقام آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اندر آ کے بیٹھ جاؤ. اندر آ کے دیکھو ایسا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا، باقی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا پروگرام خراب کرنا کوئی فائدہ نہیں. وہ آئے تو وہ چلے گئے. چند اشعار امام الکلام، کلام الامام، امام المجددین، شیخ المفسرین، راس المحدثین، الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. میں آپ کو بہت سمجھا کے انشاءاللہ 2-3 شعر پیش کروں گا. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما. رخ کے معنی آتے ہیں چہرے کے، اور دن تو سب جانتے ہی ہیں کہ دن جب اجالا کھل جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے تو اسے دن کہا جاتا ہے. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. عرض کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ آقا میں آپ کے چہرے کو دن کہوں. سامعین حضرات، آج کا یہ پروگرام سلمان ساؤنڈ زوکھنپور کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر کیا کہیں؟ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں.
شب زلف یا مشک خطا، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا۔ اگر یہ مصیبت نہیں آئی ہوتی تو میں ان اشعار کی جب تشریح کرتا تو انشاءاللہ بہت مزہ آتا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا، حیرت نے جھنج لا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنج لا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ خورشید کے معنی آتے ہیں سورج کے، قمر کے معنی آتے ہیں چاند کے۔ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو اور چاند اپنی چاندنی کے ساتھ چاندنی بکھیر رہا ہو اور میرے آقا کا چہرہ انور آ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات بلند آواز سے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات میں چند منٹ آپ کے روبرو رہوں گا، پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں حساب کتاب، میں سوچ رہا ہوں کہ حاضری کر کے ثواب مجھے بھی مل جائے تھوڑا۔ درود شریف کی برکت اور درود شریف کی فضیلت میں بتاؤں۔ دلائل الخیرات شریف، غور کیجئے، دلائل الخیرات شریف کتاب ہے، بڑی عمدہ بابرکت کتاب، علماء کی توجہ۔ حضرت محمد بن سلیمان الجزولی کی کتاب ہے یہ دلائل الخیرات شریف۔ علماء جانتے ہیں کہ دلائل الخیرات شریف جو کتاب ہے وہ شروع بھی درود شریف سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود شریف سے ہوتی ہے۔ اور دلائل الخیرات شریف کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ جس محفل میں دلائل الخیرات شریف پڑھ دی جائے وہ محفل مقبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی کی ہے یہ دلائل الخیرات شریف۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات یہ محمد بن سلیمان الجزولی کی کتاب ہے، جہاں پڑھ دی جائے اتنی متبرک کتاب، اتنی بابرکت کتاب کہ جس محفل میں پڑھ دی جائے وہ محفل مقبول ہو جاتی ہے۔ یہ محمد بن سلیمان الجزولی کون ہیں؟ بہت بڑے عالم، بہت بڑے زاہد، بہت بڑے عابد، بہت بڑے ولی۔ یہ کون ہے محمد بن سلیمان الجزولی؟ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی درود شریف سے شروع ہوتی ہے اور درود شریف پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کسی نے سوال کر دیا، کوئی سائل کہنے لگا، سوال کرنے والا کہنے لگا، اے امام جزولی، اے محمد بن سلیمان الجزولی، آپ نے جو یہ کتاب لکھی ہے دلائل الخیرات شریف، آپ نے
اس کتاب کو لکھنے سے پہلے کیا سوچا تھا کہ آپ نے اس کتاب کو لکھا تو درود شریف سے شروع، اخیر میں بھی درود شریف، پوری کتاب بھری ہوئی ہے درود پاک سے۔ اے امام جزولی یہ بتائیں کہ آپ نے یہ درود شریف پر جو کتاب لکھی ہے لکھنے سے پہلے کیا خیال کیا تھا؟ عالم خیال میں کیا سوچا تھا؟ کیا تصورات تھے تمہارے؟ کیا تخیلات تھے تمہارے؟ تم نے کیا سوچ کے یہ کتاب لکھی؟ تو محمد بن سلیمان الجزولی، امام جزولی فرماتے ہیں اے سائل، اے سوال کرنے والے، سن سن، یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے ایک واقعہ اس کے پیچھے ہے، ایک واقعہ ایسا ہوا۔ کیا ہوا بتا رہے ہیں، کتاب لکھنے کا سبب بتا رہے ہیں امام جزولی، اور تالیف کا سبب بتا رہے ہیں امام جزولی کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی اور کس لیے لکھی، کس وجہ سے لکھی۔ تو حضرات ادھر توجہ کیجئے، مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ امام جزولی بتا رہے ہیں کہ واقعہ یہ ہوا، حضرت امام جزولی بتا رہے ہیں کہ بات یہ تھی کہ میں اپنے گھر سے دور دراز نکل گیا، جنگلات کا سفر کرتے ہوئے بستی آ گئی۔ رات غریبوں کی بستی ہے، امیروں کی نہیں ہے، غریبوں کی بستی۔ ابھی بتاؤں گا غریب کے بارے میں، یہ غریبوں کی بستی ہے۔ امام جزولی بتاتے ہیں کہ میں نکل گیا، اتنے میں ظہر، غالباً ظہر یا عصر کا وقت تھا، اب مجھے وضو کرنا تھا نماز کے لیے، پانی نہیں مل رہا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہوں پانی کی تلاش میں، کبھی سامنے، کبھی پیچھے، میں تلاش کر رہا ہوں پانی وضو کے لیے، پانی نہیں مل پا رہا ہے، کیا کروں؟ یہی میں سوچ رہا تھا، پانی تلاش کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کنواں مل گیا، میں نے دیکھا اور کنویں پہ پہنچ گیا کہ پانی حاصل کر کے وضو کر لوں اور نماز ادا کر لوں۔ حضرات امام جزولی فرماتے ہیں کہ پانی کہ جب کنویں کو میں نے دیکھا، پانی نیچے تھا، کنویں کی تہ سے نیچے، نہ وہاں ڈول ہے نہ وہاں رسی ہے، پانی کیسے نکالا جائے؟ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی چاہیے، ڈول چاہیے، تبھی تو پانی نکلے گا۔ پانی کیسے نکالیں؟ امام جزولی پریشان ہیں، حالت استعجاب میں ہیں، حالت حیرت میں، عالم حیرت میں پڑے ہوئے ہیں، پانی کہاں سے نکالوں؟ نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ حضرات یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس کنویں کے برابر میں ایک غریب کی کچی چھت تھی، اور وہ برابر میں اس کنویں کے پڑوس میں چھت غریب کی ہے، کچی چھت، اس پہ 7-8 سال کی معصوم لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، سبحان اللہ، وہ دیکھ رہی ہے امام جزولی کو۔ حضرت اتنے بڑے زاہد و عابد امام جزولی کو، محمد بن سلیمان کو وہ لڑکی دیکھ رہی ہے، معصوم بچی ہے، 6-7 سال کی عمر ہے۔ دیکھنے کے بعد کہنے لگی کہ چچا کیسے کھڑے ہو؟ حضرت امام جزولی کہنے لگے اے میری بیٹی، میں اس لیے کھڑا ہوں کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے، عبادت غیر مقصودہ ہے، یہ عبادت مقصودہ نماز ہے، لیکن عبادت غیر مقصودہ کے بغیر عبادت مقصودہ ہو نہیں سکتی، مجھے وضو کرنا ہے اور میں پریشان ہوں، پانی کیسے نکالوں؟ حضرات وہ لڑکی یہ سن کر مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ امام جزولی بیان کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کتاب میں، وہ لڑکی مسکرانے لگی، اے امام جزولی، تمہاری شہرت کے چرچے پوری دنیا میں ہیں، مصر گونج رہا ہے تمہاری شہرت سے، اور اے امام جزولی آپ ایسے ہیں کہ آپ سے کنویں سے پانی نہیں نکل رہا ہے۔ لڑکی کہہ رہی ہے، ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے امام جزولی کے۔ حضرت امام جزولی کہنے لگے اے میری بیٹی، تو میری بات سمجھ نہ سکی، امام جزولی تو میں ہوں لیکن تو نے میری بات سمجھی نہیں۔ کہ کیا؟ اس لیے کہ میرے پاس ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں؟ اب وہ لڑکی مسکرا کے کہتی ہے اچھا پانی اور ڈول نہیں ہے تو امام جزولی تم سے پانی نہیں نکل رہا ہے بغیر ڈول اور رسی کے؟ کہاں اے بیٹی کیسے نکلے گا؟ تو وہ لڑکی 7-8 سال کی معصومہ اس کچی چھت سے، امام جزولی کا بیان ہے، نہ اتر کے آئی، وہی کھڑے کھڑے کنویں کی طرف جھانک رہی ہے۔ امام جزولی کا بیان ہے، وہ
معصوم لڑکی جھانک کے اس نے اپنا لعاب دہن نکالا، تھوک دیا۔ امام جزولی کا بیان ہے کہ میری نظریں یہ مشاہدہ نہ کر سکی کہ اس لڑکی کا تھوک پہلے کنویں میں گیا تھا یا پانی ابل کر کنویں کی تہ پہ آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مصطفیٰ رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ امام جزولی بتاتے ہیں کہ میری نظر یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ پانی پہلے ابل کے آیا یا پھر تھوک اس کا پہلے گیا۔ رات امام جزولی کہتے ہیں وضو کرنا تو میں بھول گیا، میں اس لڑکی سے کہنے لگا اے میری بیٹی یہ بتا کہ تیری زبان کے اندر تیرے تھوک میں ایسی طاقت کیسے آ گئی کہ تو کنویں میں تھوک رہی ہے اور پانی ابل رہا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، بتا تو دے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ امام جزولی تمہیں معلوم نہیں، اتنے بڑے عالم ہو کر، اتنے بڑے عابد و زاہد ہو کر، اتنی بڑی شہرت کے حامل ہو کر تم یہ نہیں جانتے کہ لڑکیوں کے یا انسانوں کے تھوک میں یہ تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت امام جزولی ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ میں سن ہی رہا تھا، میں نے کہا اے لڑکی میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ بتا تیرے تھوک کے اندر اتنی تاثیر کیسے پیدا ہو گئی۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی اے امام جزولی سنو سنو، بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہنے لگی یہ نبی پر کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ ہے کہ میں صبح ہوتی ہے تو درود شریف، شام ہوتی ہے تو درود پاک، دوپہر ہوتی ہے تو درود پاک۔ رات یہ برکتیں ہیں کہ اس معصوم لڑکی کی کہ وہ درود پاک پڑھ رہی تھی اور زبان میں یہ تاثیر پیدا ہو رہی تھی کہ تھوک رہی ہے تو کنویں میں پانی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امام جزولی اپنی اس کتاب دلائل الخیرات شریف کو کی تالیف کی وجہ بتا رہے ہیں، تصنیف کا سبب بتا رہے ہیں۔ یہ ہے لڑکیوں کا عالم۔ حضرات آؤ میں آپ کو بتاؤں امیر اور غریب کے فرق۔ ایک کہانی سناؤں، وقت نہیں ہے۔ سرکار کے زمانے کا غریب ہے، آج کل غریب ہوتے ہیں لوگ لیکن لوگ حقیر جانتے ہیں، غریبوں سے حقارت کی نظر سے غریبوں کو دیکھتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں وہ دین نہیں، وہ دیانت داری نہیں، وہ اسلام نہیں کہ جس میں غریبوں کا حق نہ ہو، جن میں غریبوں کی محبت نہ ہو۔ حضرات یہ مصطفیٰ کے زمانے کا غریب ہے، بڑا ہی فقیر، بڑا ہی فاقہ کش۔ مصطفیٰ کے زمانے کے غریب کی کہانی سنا رہا ہوں، سرکار کے زمانے کی۔ بڑا غریب ہے۔ ایک روز میرے آقا نے پوچھا کہ اے غریب، اے میرے صحابی، اے میرے غلام، کیسے دن بیت رہے ہیں، کیسے دن گزر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کے زمانے کا غریب ہے، سرکار محو گفتگو ہیں کہ یہ بتا کہ دن کیسے بیت رہے ہیں، یہ راتیں کیسے گزر رہی ہیں، یہ زمانہ کیسے گزر رہا ہے، یہ وقت کیسے گزر رہا ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے زمانے کے غریب سے۔ وہ غریب کہنے لگا، ادھر توجہ کیجئے، آخری واقعہ ہے اور انشاءاللہ مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ سرکار کے زمانے کا غریب کا کیسے دن بیت رہے ہیں؟ غلام کہنے لگے حضور کیا بتاؤں، ہر وقت میں غریب ہوں، لوگ میری طرف توجہ نہیں کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اتنے میں جبریل امین آ گئے، سدرہ کے مکین آ گئے اور آ کے کہنے لگے اے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے آقا یہ جس غریب سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، اس کا وقت کل ظہر تک ہے، کل ظہر کے بعد یہ مر جائے گا، ظہر کے بعد یہ فوت ہو جائے گا۔ حضرات یہ گفتگو چل رہی تھی، میرے آقا کے پاس جبریل امی آ گئے، سدرہ کے مکی آ گئے اور کہنے لگے حضور یہ جو آپ کے غلام سے بات چل رہی ہے یہ کل تک کا مہمان ہے۔ مصطفیٰ کو یہ بات پہنچی، میرے آقا نے اس سے نہیں کہا، اپنے
نے غلام سے نہیں کہا نہ کسی کو بتایا. تو میرے آقا نے اس کے بعد فرمایا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, اشک جاری ہو گئے, سیل روا جاری ہو گئے, آنسو جاری ہو گئے مصطفیٰ کے. میرے آقا نے فرمایا, میرے آقا نے دل میں یہ سوچا کل تک کا مہمان ہے. میرے آقا نے فرمایا, میرے غریب صحابی یہ بتا کہ تیری حسرتیں کیا کیا ہیں, تیری کوئی آخری حسرت ہو, حسرت کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے پوچھا تیری تمنا کیا ہے؟ حضرات جب یہ پوچھا رونے لگا صحابی, رونے لگا اور کہنے لگا, حضور آج تک کوئی حسرت پوری ہوئی ہی نہیں ہے, کون سی حسرت بتاؤں؟ میرے آقا نے پھر پوچھا بتا تو دے. کہا حضور اتنا غریب ہوں, اتنا فقیر ہوں, غریب ہوں کہ آج تک میری زبان کو میٹھا میسر نہیں ہوا ہے. آج تک میری زبان میٹھا نہ چکھ سکی ہے, اتنا غریب ہوں. کہا یہ میری میٹھا چکھنے کی, میٹھا کھانے کی حسرت ہے, سب سے بڑی حسرت کہ آج تک میٹھا نہیں چکھ سکا, غربت کا عالم یہ ہے. اور پھر دوسری مصطفیٰ نے حسرت پوچھی مصطفیٰ نے کہ اور بتا دوسری حسرت کیا ہے؟ کہنے لگا کہ حضور میری دوسری اور آخری حسرت یہ ہے کہ میں جوان آدمی ہوں, مجھے کوئی نیک بیوی مل جاتی, نیک سیرت بیوی مل جاتی, پارسہ زاہدہ عابدہ عفیفہ مل جاتی تو میں اس سے نکاح کر لیتا. اور حضور میری یہ تمنا ہے کہ اس سے نکاح کر کے لوگ مدینہ میں سو رہے ہوتے, میں مصلی پر اور میری شریک حیات اللہ کو منا رہی ہوتی, سبحان اللہ سبحان اللہ, سجدے کر کر اللہ کو منا رہی ہوتی. کہا اچھا یہ دو حضرتیں ہیں. کہا بتا تو نے کہیں رشتہ بھیجا؟ کہا نہیں, غریبوں کوئی توجہ نہیں دیتا. کہا بتا تیری نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ کہنے لگے ہاں حضور میری چچا زاد بہن ہے, غریب ہے, نیک ہے, لیکن میں غریب ہوں, توجہ نہیں کرتی. تو مصطفیٰ نے فرمایا اچھا اب میرے آقا تو جبریل امی بتا چکے تھے مصطفیٰ کو کہ کل تک کا یہ مہمان ہے. مصطفیٰ کو دونوں حسرتیں پوری کرنا تھیں, ایک حلوے کی, ایک نکاح کی. اب مصطفیٰ نے یہ فرمایا ابو بکر کو بلایا جائے, عمر کو بلایا جائے, علی کو بلایا جائے, عثمان غنی آ گئے, صحابہ کرام آ گئے. اس غریب کی حسرت پوری کرنے کے لیے مصطفیٰ نے صحابہ کو اکٹھا کر لیا. اور کر لینے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر جاؤ اس کے لیے جوڑے لے کے آؤ. اور پھر اس چچا کو بلایا, اس لڑکی کے چچا کو. کہا اے میرے صحابی جو تیری بیٹی ہے اس کو تو دلہن بنا لے, میں نے اس بیٹی کو ابھی اس کے نکاح میں دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تیاریاں چل رہی ہیں, شادی کی تیاریاں. حضرت ابو بکر بھی آ گئے, عمر بھی آ گئے, عثمان غنی بھی آ گئے, مولا کائنات بھی آ گئے, صحابہ آ گئے. سرکار نے ذمہ داریاں لگا دی, تم جوڑے بنواؤ, تم جو ہے اس کے لیے برتن کا سامان لاؤ, تم اس کے لیے چارپائیاں لاؤ. سرکار نے جہیز اکٹھا کر دیا وہیں پر. اب میرے مصطفیٰ نے اس کا نکاح پڑھا دیا. نکاح پڑھانے کے بعد میں حضرت عثمان غنی سے فرمایا اے میرے عثمان ایسا حلوہ تیار کرو کہ آج تک کسی نے ایسا حلوہ کھایا ہی نہ ہو, اور میرے صحابی کو حلوہ کھلانا ہے. حضرات تیاریاں ہو گئیں, نکاح پڑھا دیا گیا, حلوہ تیار کر دیا گیا. رخصت کا وقت آیا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے صحابی, ایک صحابی کو بلایا. کہا تمہارا مکان خالی ہے؟ کہا ہاں خالی ہے. کہا اس صحابی کو دے دو. کہنے لگا حضور قربان, دے دیا. اب وہاں پہ بارات پہنچا دی گئی, دلہن بھی پہنچ گئی, دولہا بھی پہنچ گئے. اب یہ رات گزر گئی, دن آیا. مصطفیٰ نے ایک صحابی کو بلایا, اور بلانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی اس گھر کے چکر لگانا, ظہر کے بعد عصر کے درمیان میں تو یہ چکر لگاتے رہنا. دیکھنا کہ ادھر سے رونے کی آواز کب آتی ہے, جب رونے کی آواز آ جائے تو تم میرے پاس آنا, مجھے اطلاع کر دینا. حضرات وہ صحابی چکر لگا رہے ہیں گھر کے, لیکن وہاں سے رونے کی آواز کہاں آتی, وہاں سے ہنسنے کی آواز, خوشیوں کی آواز. ظہر سے عصر کا ٹائم تھا کہ ظہر سے عصر کے بیچ میں مر جانا ہے اس کو, لیکن وہاں سے رونے کی آواز نہیں, وہاں سے خوشیوں کی آواز,
وہاں سے ہنسنے کی آواز آتی. وقت گزرتا چلا گیا, منٹ سیکنڈ منٹ میں بدلے, منٹ گھنٹوں میں بدل گئے, گھنٹے ایک وقت میں بدل گئے. بدلنے کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, وہاں سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ صحابی آئے مصطفیٰ کے پاس. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے صحابی کیا خبر ہے؟ وہ کہنے لگے, صحابی کہنے لگے وہاں تو ہنسنے کی آواز آ رہی ہے, خوشیوں کی. میرے مصطفیٰ سجدے میں گئے اور جانے کے بعد میرے آقا نے اللہ سے عرض کی, اے مالک و مولا یہ کیا راز ہے؟ کیا راز ہے یہ کہ جبریل لوح محفوظ دیکھ کے آیا تھا, لوح محفوظ اس نے خبر دی تھی یہ سچی کہ اسے مرنا ہے, یہ مرا کیوں نہیں؟ تو حضرات یہ سجدے میں جب اللہ سے مصطفیٰ نے عرض کیا تو خدا نے فرمایا, اے حبیب وقت تو یہی متعین تھا کہ اسے مرنا تھا, وقت ٹلتا نہیں ہے, لیکن سنو سنو یہ میرا بندہ ہے اور ایسا بندہ ہے کہ اس نے کبھی میٹھا نہیں کھایا تھا. یہ دسترخوان لگا کے بیٹھے دونوں, دلہن اور شوہر, دسترخوان سجا ہوا, میٹھا رکھا ہوا. اتنے میں آواز آئی دروازے سے, میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ, فقیر ہوں کھانا کھلاؤ. تو یہ جس کو آج تک حلوہ میسر نہیں ہوا تھا, آواز آئی دروازے سے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھلاؤ. تو دلہن بھی بیٹھی ہوئی ہے, شوہر بھی ہے, اور میٹھا کبھی چکھا نہیں ہے, حسرت بھی ہے میٹھا چکھنے کی. لیکن جب غریب کی آواز آئی تو وہ شوہر بیوی سے کہنے لگا, اے میری دلہن کہ یہ آواز آ رہی ہے, میں نے آج تک میٹھا چکھا نہیں تھا, لیکن اگر تیرا مشورہ ہو تو میں اس میٹھے کو پھر قربان کر کے غریب کو دے دیتا ہوں. حضرات دلہن نے کہا ٹھیک ہے دے دیجئے. دے دیا گیا. اب اس غریب کو جب میٹھا ملا اس نے دعا کی. کیا دعا؟ اے اللہ اس جوڑی کو سلامت رکھنا, اس کو خوشیاں دینا, اولاد دینا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس میرے بندے کے دعا کرنے کا یہ سبب ہے کہ میں نے اس کی عمر کو بڑھا دیا. سبحان اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.